السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی کلاس کا ہم آغاز کرتے ہیں آرٹیکلز آف فیتھ میں تھرڈ تھرڈ چیز جو تھرڈ آرٹیکل آف فیتھ ہے، یعنی کہ ریویلڈ بکس۔ ریویلڈ بکس ہم شروع کریں گے آج۔ ریویلڈ بکس میں جو بھی آسمانی کتابیں ہیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چار کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان کے اوپر یقین رکھنا کہ یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی یعنی کہ ایک مسلمان کو یہ بلیو رکھنا چاہیے۔ تو پہلے کی طرح ہی ٹاپک کے شروع میں ٹاپک کا پہلے پیراگراف میں ہمیشہ ٹاپک کا انٹروڈکشن آتا ہے یا ٹاپک سے ریلیٹڈ باتیں آتی ہیں، تو اسی طرح آرٹیکلز آف فیتھ کے اندر پہلے پیراگراف میں جو ہے، یا تو آپ بتائیے کہ ریویلڈ بکس کیا ہے۔ ریویلڈ بکس آر دی بکس وچ آر revealed on different prophets time to time from اللہ سبحانہ و تعالی۔ پھر آپ یہ بتائیے کہ مسلم بلیو ریویلڈ بکس کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے۔ اب جیسے کہ مسلمان کا بلیو یہ ہے کہ بیسس آف اسلامک فیتھ ہے، یعنی کہ ان کتابوں پر یقین رکھنا ایمان کا حصہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن پاک کو نازل کیا اسی طرح پچھلی کتابیں تورات، زبور، انجیل، گوسپل، بائبل، ان کتابوں کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً مختلف نبیوں پر جو ہے نازل کیا۔ ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ان کتابوں کے اندر بہت ساری تعلیمات دی ہیں، جن میں سے وہ اللہ کی ٹیچنگز میں سے ایک ٹیچنگ کی اگر بات کی جائے تو وہ ساری کی ساری بکس میں سملر ہے، اور وہ ہے کہ وننس آف اللہ۔ ٹھیک ہے۔ ڈفرنٹ سٹیجز آف ہسٹری فار دا گائیڈنس آف مینکائنڈ، انسانیت کی اصلاح کے لیے، انسانیت کی گائیڈنس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کتابوں کو نازل کیا۔ اور ایک مسلمان کا بلیو ہے کہ یہ ساری کی ساری کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، مختلف میسنجرز پر نازل ہوئی، جیسے آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ ٹھیک ہے۔ اور کچھ کتابوں کو جو ہے صحیفہ بھی کہتے ہیں، جیسے کہ یہ پلورل ہے، جمع ہے صحف کی، یعنی کہ جس کو اسکرپچرز کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ بٹ righteous is he who believe in Allah and the last day and the angels and the scripture۔ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، اور فرشتوں پر، اور اسکرپچرز پر یعنی کہ صحیفوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو دیکھیے، جیسے پچھلی کلاسز میں بھی میں نے یہ بات بتائی ہے کہ جو بھی ٹاپک، جو بھی کنٹینٹ آپ پریزنٹ کریں، اس سے ریلیٹڈ ایک ریفرنس لے کر آئیں۔ ریفرنس بہت ضروری ہے۔ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ دو ریفرنس، تین، چار ریفرنس کافی ہوں گے، نہیں، ملٹیپل ریفرنسز ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ جتنے زیادہ ریفرنس آپ دیں گے، ریفرنس اکارڈنگ ٹو دا ٹاپک ہونا چاہیے، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ پتہ چلے کہ ٹاپک کچھ اور چل رہا ہے اور ریفرنس آپ نے کچھ اور دے دیا، تو جب ریلیونٹ ہی نہیں ہوگا تو وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں، میں نے پچھلے میں آپ کو کلاس میں یہ بتاتا ہوں کہ جو میں نے پوائنٹس بنائے ہوتے ہیں، یہ صرف اسٹوڈنٹس کی سہولت کے لیے ہوتے ہیں، کہ اسٹوڈنٹس ان پوائنٹس کو یاد کر لیں، یعنی کہ ایک طریقے سے ہیڈنگس کو یاد کر لیں، تو پھر یاد کرنا، کنٹینٹ یاد کرنا آسان ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ٹیسٹ میں، ایگزام میں جو ہے نا، آپ پوائنٹ نمبر 1 بنا کے لکھنے، پوائنٹ نمبر 2 نہیں۔ ایگزام کی شیٹ میں آپ کو ایس سے بیس لکھنا ہوتا ہے، یعنی کہ بس آپ پیراگراف لکھتے رہیں، پوائنٹس تو صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے ڈیوائن بکس کو جو ہے نازل کر کر امت کے اوپر ایک فیور کیا ہے، امت کے لیے پر ایک احسان کیا ہے کہ ان کو ان بکس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے گائیڈنس جو ہے پرووائڈ کری ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہیومن بینگس کو سیدھا راستہ دکھائے، انسانوں کو، ان بکس کے ذریعے۔ ٹھیک ہے۔ اور جو کہ یہ وہ گائیڈنس ہے کہ جو کہ انبیاء جو ہے آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی تھے، جو ہے انسانوں کی اصلاح کے لیے جو گائیڈنس لے کر آئے تھے۔ اور یہ اسکرپچر جو ہیں یہ نالج سے بھرپور ہیں، ان کے اندر نالج ہے، اور پیور ہیں، پرفیکٹ ہیں، یوزفل نالج ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر، اور وننس کی نالج ہے اس کے اندر، پروفیٹہڈ کی ہے، اینجلز کے بارے میں ہے، ریویلڈ بکس، اور ہیئر آفٹر یعنی کہ قیامت کے دن کے بارے میں، ہیئر آفٹر یعنی کہ اس دنیا کے بعد کی زندگی کے بارے میں۔ اور یہ جتنے بھی آرٹیکلز ہیں، یہ دی آرٹیکلز آف فیتھ ریمین ان چینج ان آل ڈیوائن بکس، یعنی کہ ان جتنے بھی آرٹیکلز کی اگر ہم بات کریں، یعنی کہ کتابوں کی، ان سب میں ایک چیز تو جو کہ چینج نہیں ہوئی ہے، وہ سملر ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ پر یقین رکھنا، اللہ پر، اللہ
آرٹیکل آف فیتھ جو یقین فیتھ کا جو آرٹیکل ہے، جو ایلیمنٹ ہے، وہ کسی میں بھی چینج نہیں ہے، وہ سب میں سیم ہے، کہ مطلب ایک اللہ پر یقین رکھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور ان ساری کی ساری کتابوں کے اندر اللہ تعالی کی عبادت کرنے سے ریلیٹڈ حکم دیا گیا ہے، اور اخلاقیات کا حکم دیا گیا ہے وقت کے ساتھ ساتھ مختلف، ٹھیک ہے۔ اینڈ اٹ کمانڈز کور سوشل، اکنامک، پولیٹیکل اینڈ مورل ٹیچنگز بھی ہے اس کے اندر۔ اور یہ کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جو ہے انسان کا کس طرح اللہ سے تعلق ہونا چاہیے، اس کو کس طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیا ذمہ داریاں ایک حکمران کی، ایک رولر کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک جو ہے ایک پیسفل لائف کس طرح گزارنی ہے، اس کے حوالے سے بھی جو ہے یہ ہم کو گائیڈ لائنز دیتی ہیں کتابیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اینڈ وی ہیو ریویلڈ unto you، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے ریویل کیا، نازل کرا، دا قرآن ایز دا ایکسپوزیشن آف ایوری تھنگ، جس میں ہر چیز کی وضاحت ہے، ہر چیز کو اس کے اندر بتایا گیا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے جو ہے بائبل دی، جو کہ جس کے اندر گائیڈنس ہے، روشنی ہے، اور جو کہ تورات کو کنفرم کرتی ہے، جو کہ اس سے پہلے آئی ہے، اٹ از اے گائیڈنس اینڈ ایویڈنس فور دا رائٹیس، صحیح یعنی کہ سیدھے راستے پر چلنے والے کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف اسکرپچرز جو ہے وقتاً فوقتاً مختلف نبیوں کے اوپر نازل کرے، ان کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ صحف، جو کہ جس کو ہم صحف بولتے ہیں، وہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئے۔ تورات، تورا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی۔ اور سام، یعنی کہ جس کو زبور بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نازل ہوئی۔ اچھا، یہ پی سائلنٹ ہے، سام پڑھیں گے، سام نازل ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر۔ گوسپل، انجیل کو بولتے ہیں، جسے یعنی کہ آج کل بائبل بھی کہا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اور قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا۔ اور جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہی جو ہے ریویلیشن جو ہے نبیوں کے پر، نبیوں تک یہ میسیجز جو ہے اللہ تعالیٰ کے لے کر آتے تھے، سوائے موسیٰ علیہ السلام کے، کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ جو ہے ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کرتے تھے۔ اچھا، کتابوں کے کانٹیکسٹ کی بات کی جائے، کتابوں کے کنٹینٹ کی بات کی جائے، تو آج کے زمانے میں صرف قرآن پاک کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ اپنے جو ہے اوریجنل فارم کے اندر ہے، ان چینجڈ ہے، ان مکسڈ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ جبکہ تورات، زبور، انجیل کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے مکمل اوریجنل فارم میں ہے اور کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، یہ ہم دعوے سے یہ بات نہیں کہہ سکتے، بلکہ کافی کچھ بعد والوں نے ان کے اوپر تبدیلی کر دی ہے، اور اپنے اوریجنل ٹیکسٹ میں بھی موجود نہیں ہے۔ دیز میسیجز آف ڈیوائن بکس ہیو بین موڈیفائڈ، چینج کر دی گئی ہے، بعد والوں نے کافی کچھ اس میں تبدیلیاں کر دی گئی ہیں۔ جبکہ قرآن پاک کی اگر بات کی جائے تو قرآن پاک ابھی تک اپنی اصلی فارم کے اندر موجود ہے۔ اور کیونکہ اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، خود اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ نو ڈاؤٹ وی ہیو سینڈ ڈاؤن دا ریمائنڈر، ہم نے قرآن کو نازل کیا، اینڈ انڈیڈ وی آر اٹس گارڈین، اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ حفاظت کی ذمہ داری لے رہے ہیں تو پھر تبدیلی ناممکن ہے۔ اور جتنی بھی اسکرپچرز نازل ہوئے، صحیفے نازل ہوئے، ان میں قولی قرآن جو ہے یہ سب سے آخری کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس کتاب میں ذرا سا بھی کوئی شک والی بات یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اور یہ آخری کتاب ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ اور the verses of Holy Quran were not revealed to the Holy Prophet at once at same time، ایک وقت میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ 23 ایئرز میں، 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے قرآن پاک نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں قرآن پاک میں فرماتے ہیں why was the Quran not sent down at once to them we have thus sent it down gradually، ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، that we may strengthen your heart، تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کر لیں، and we rehearsed it to you in slow، اور ہم نے آپ کو ایز اے پریکٹس کے طور پر سلو کر کے اس کو اتارا، ویل ارینج اسٹیجز گریجولی، تھوڑا تھوڑا کر کے، ٹھیک ہے۔ اور ہولی قرآن نہ صرف اس کے اندر بیسک پرنسپل کو کنفرم کرتا ہے جو کہ پریویس اسکرپچرز میں آیا، بلکہ جو گائیڈنس ہے پریویس اسکرپچرز میں اور جو پریویس پروفٹس لے کر آئے ان کو بھی ہولی قرآن جو ہے کنفرم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔
اور ہولی قرآن جو ہے تمام کے تمام جو انسان ہیں ان سب سے ایڈریس کرتا ہے، بات کرتا ہے، مطلب ہولی قرآن کی تعلیمات تمام انسانوں کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی اسپیسیفک نیشن کے لیے، بلکہ قیامت تک آنے والی جتنی بھی قومیں ہیں ان سب کے لیے قرآن پاک کے اندر گائیڈنس موجود ہے۔ تو لہٰذا قرآن پاک صرف میجر ناٹ اونلی ڈیلز ود دا میجر اسپیکٹس آف لائف بٹ آلسو گائڈس اباؤٹ دا تھنگس وی ڈونٹ نو، جیسے کہ بلیو ایسی چیز ہے کہ جو کہ ظاہراً دکھائی نہیں دیتا بلکہ دل میں ہوتا ہے، اس کی بھی بات کرتے ہیں، ڈیٹ انکلوڈز دا ایگزسٹنس آف گاڈ، اینجلز، ہیون اور اینڈ ہیل۔ تو یہ سب چیزیں، یہ ساری تعلیمات جو ہیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔